انسان کی زندگی ایک لمبے پروسیس سے اندر گزرنے کا نام ہے کہ اس نے اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ان مشکلات اور پریشانیوں اور تکالیف سے گزرنا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ یقیناً ہم نے انسان کو مشکلات کے اندر پیدا کیا کہ اس مشکلات اور پروسیس کے جس کے اندر سے گزر کر ہر انسان ہی، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے، چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے، ہر انسان نے ان مصائب اور پریشانیوں سے گزرنا ہے۔ کافر کو بھی یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں کہ وہ اس پروسیس سے گزر کر اپنے رب سے ملتا ہے، اگر چاہے اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو بھی تیار کر رکھا ہے۔ مسلمان کے لیے تو پھر اعلیٰ چیزیں اللہ نے تیار کر رکھی، لیکن غیر مسلم کے لیے جو بھی تیار کر، لیکن اس نے بھی ان مشکلات اور پریشانیوں کو سامنا کر کے ہی ادھر اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ تو اللہ قرآن میں اس کو یوں بیان کرتا ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، کہ اللہ کہتا ہے شام کی سرخی کی قسم، جب مغرب ہوتی ہے تو شام آسمان کے اوپر ایک سرخی آ جاتی ہے، اللہ اس کی قسم کھاتے ہیں قرآن کے اندر 30ویں پارے کے اندر۔ پھر اللہ کہتا ہے واللیل وما وسق، رات کی قسم جو چیز اس کو سمیٹ لیتی ہے، والقمر اذا اتسق، چاند کی قسم کہ جب یہ پورا ہو جائے۔ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے تاکید کا سیکھا، جس کو تم ورڈز کہتے ہو انگلش کے اندر، لترکبن طبقا عن طبق، کہ انسان تو نے ایک حال سے دوسرے حال کے اندر جانا ہی جانا ہے۔ زندگی ایک لمحے کا نام نہیں ہے کہ ایک جیسے انسان ایک سڑک پر کھڑا رہے تو آگے جیسے اس نے جانا ہی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ زندگی ایک لمحے میں کبھی رکتی نہیں ہے، یہ چلتی جاتی ہے، کبھی پریشانیاں، کبھی مشکلات، کبھی تکالیفیں، خوشیاں، غمیاں، یہ زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن اس کو کیسے ہم نے ڈھیل کیسے کرنا ہے ان مشکلات کو، کہ اس کے ساتھ ہم نے اپنے اللہ کو ساتھ لینا پڑے گا۔ ایک ہم ہیں جن کے اوپر پریشانی اور تکالیف آتی ہیں اور گھبرا جاتے ہیں اور نعوذ باللہ ایسے جملے بولنے لگ پڑتے ہیں کہ اللہ کو نعوذ باللہ ہم ہی ملے تھے یہ پریشانیوں کے لیے، اور یہ پریشانیاں صرف ہمارے اوپر ہی آنی تھی نعوذ باللہ، تو انسان کفری الفاظ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا ساتھ ہے دل کے اندر، اور اپنی زندگی انہوں نے اپنے اللہ کو حوالے کی ہوئی ہے، تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، یہ دوست غور سے سن لو، یقیناً جو میرے دوست ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر تو کوئی غم ہی نہیں اور کوئی خوف ہی نہیں ہے ان کو، اور یہ ایسے کائنات کے اندر خوشی سے بغیر خوف بغیر غم کے اندر پھرتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا ہوا ہے۔ وہ گرتے ہیں تو دوبارہ اٹھنے کے لیے ان کو اللہ ان کے پاس ہے۔ تو آج ہم گر جاتے ہیں لیکن دوبارہ اٹھنے کے لیے اللہ ساتھ ہی نہیں ہے، کیوں؟ اپنے اعمال اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور اپنی پریشانیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ چین ہی نہیں آتا، سکون نہیں آتا، اور بندہ ڈھونڈتا ہے کہ یار مال کے اندر، گاڑی کے اندر، پیسوں کے اندر۔ تو اللہ نے یہ پروسیس ہر انسان کے اوپر آئے گا بھائی، کہ اللہ نے کہتا ہے کہ والذین آمنوا معہ، نبی اور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے ہم نے اس کو اتنا زمایا کہ کیا اٹھے یہ وہ لوگ تھے یار جن کو پہاڑ بھی راستہ دیتے تھے، کہ جو واضح لگاتے تو جنگل خالی ہو جاتے تھے، اور سمندر کے اوپر دوڑنا ہوتا تو سمندر ان کو رستے دے دیتا تھا، ان کے گھوڑوں کو سمندر بھی رستے دیتا تھا میرے بھائی۔ تو آج یہ لوگ اللہ کہتا ہے ان کو ہم نے اتنا زمایا، اتنا یقین تھا ان کا اپنے رب کے اوپر، پھر بھی کیا اٹھے متى نصر اللہ، کہ اللہ کہتا ہے یہ کیا اٹھے کہ کب آئے گی مدد، اور اللہ کہتا ہے یقیناً اللہ کی مدد تو بڑی قریب ہے، اور اللہ جس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے اس کو کوئی غالب نہیں آ سکتا اس کے اوپر، ان ینصرکم فلا غالب لکم، اگر تمہارے اوپر اللہ آ جائے، اللہ تمہاری مدد کرنے آ جائے تو کون ہے جو تمہیں مصائب اور پریشانیوں سے نکالے گا؟ یہ تو صرف اللہ کی ذات ہی ہے۔ تو اللہ قرآن میں ایک جگہ اور کہتے ہیں، سورۃ عنکبوت شروع ہو رہی ہے، اللہ کہتا ہے ام حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ یار وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یا اللہ مسلمان ہے، اور یہ اللہ کہتا ہے بس یہ کہنے سے ہم انہیں کو چھوڑ دیں گے، ان کو زمائیں گے نہیں، ان کو بھی ہم انہی لمحات سے گزاریں گے جو اپنے دوسرے بندوں کو گزارا ہے۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم ان کو زمائیں گے کیسے؟ جیسے ان سے پہلوں کو زمایا۔ کیوں زمایا؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کہ اللہ چیک کرے کہ ان میں سے کون سچا ہے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور یہ بھی اللہ دیکھ لے کہ ان میں سے جھوٹا کون ہے۔ تو اللہ نے چیک کرنے کے لیے کہ کس بندے کے اندر مرد کون ہے، اور اللہ کے اوپر کس کا زیادہ یقین ہے، اللہ کی ذات کے اوپر۔ اللہ جب ان پریشانیوں اور مصائب کو دیکھ لیتا ہے تو صبر کون کرتا ہے، اور اپنے رب کے ساتھ گلہ کا شکوہ کون کرنے لا پڑتا ہے؟ ان دونوں کی پہچان کے لیے، مومن منافق کی پہچان کے لیے، اور مومن اور خالص بندے جو ہیں اللہ کے،
ان کی، اور وہ بندے جو ہر بات کے اوپر ڈول جاتے ہیں اور نعوذ باللہ سارا مدعا ہی اپنے رب کے اوپر پھینک دیتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے ان کو ہم نے چیک کرنا تھا. اور ایک طرف اللہ کہتا ہے یہ جو لوگ ہیں برائیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کوئی برائیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور یہ کیا گمان کرتے ہیں کہ ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں. ساء ما یحکمون، اللہ کہتا ہے کتنی ہی بری تجویز کرتے ہیں یہ لوگ، کتنا ہی برا سوچتے ہیں کہ یار ان کے اوپر کوئی غالب ہی نہیں ہے. حالانکہ من کان یرجو لقاء اللہ، ایک وہ بندہ جو اپنے رب کی ملاقات چاہتا ہے، فإن أجل اللہ لآت، اللہ کہتا ہے بڑی قریب ہے ملاقات، وهو السمیع العلیم، یقیناً تیرا رب تو بڑا سننے والا اور جاننے والا بھی ہے.